بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رزق لکھتا ہے، تقدیر طے کرتا ہے اور اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کا ذکر خود قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو مجھے کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ میرے دوستو، ایک بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس رات میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ آج کے اس بیان میں ہم انہی 4 لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی شب قدر کے اس مقدس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ شب قدر میں ہمیں کیسے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی تقدیر کو بہترین بنا سکیں۔ پہلے بات کرتے ہیں وہ 4 لوگوں کی جن کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ پہلا، والدین کا نافرمان۔ پہلا شخص جس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ شب قدر کی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے والدین کا نافرمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ والدین کی خدمت ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کے مغفرت شب قدر جیسی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا، قطع رحمی کرنے والا۔ دوسرا شخص جس کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن رشتے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ جو شخص اپنے ماں، بہن، بھائی یا کسی اور رشتہ دار سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، شرابی۔ تیسرا شخص جس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ شب قدر کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے شراب پینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب تمام برائیوں کی چابی ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے، اپنی ہوش کھو بیٹھتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ شراب انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ چوتھا، کینہ اور بغض رکھنے والا۔ چوتھا شخص جس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ شب قدر کی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے کینہ اور بغض رکھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک شخص جو شراب پیتا ہے اور دوسرا جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض، نفرت، کینہ یا حسد ہوگا، جلن ہوگی، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ شب قدر میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوستو، شب قدر ایک بہت ہی قیمتی رات ہے۔ اس رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات میں ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ پہلا کام ہے نماز تہجد ادا کرنا۔ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے۔ اور دوسرا کام قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس رات میں جتنی زیادہ تلاوت کی جائے اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ تیسرا کام، توبہ اور استغفار کرنا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ چوتھا کام، دعا کرنا۔ دعا کرنی چاہیے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے،
اپنے دوستوں کے لیے، پڑوسی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور اپنی تقدیر کے لیے دعا ضرور کریں۔ دوستو، شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں ایک سجدہ 1000 سجدوں سے افضل ہے۔ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کی تقدیر بہترین بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر ماں باپ کی نافرمانی، شراب پینا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، بغض اور حسد جیسے گناہ ہوں گے تو ہمیں اس رات کی برکت نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شب قدر کی برکت نصیب ہو، ہمیں اپنی مغفرت کا شرف عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر جنت کا مستحق بنائے۔ آمین۔